مہر کی اہمیت کیا ہے؟ اور حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تو فقہاء نے لکھا ہے اور ارباب تواریخ نے لکھا ہے کہ 4000 اشرفی 4000 دینار 4000 دینار کا وزن کا دام اس وقت 1,00,000 روپے سے بڑھ جائے گا. تب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ مطہرہ ہیں. سرکار کے گھر میں بظاہر یوں تو کچھ بھی نہیں تھا. یوں ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نعمت کونین ہیں, مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مگر ظاہری طور پر سرکار کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. 2 مہینے تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ان کی غذا کھجور ہوتی اور پانی ہوتا. مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آتی ہیں تو 4000 دینار 4000 سونے کا سکہ یہ مہر مقرر ہوا, جس کا آج کے روپے سے میرا اندازہ ہے, میں نے جوڑا نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ 1,00,000 کے آس پاس اس کا دام ہو جائے گا. اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ جہیز پر زور بہت دیتے ہیں اور مہر پر کوئی توجہ نہیں ہے. تو مہر پر بھی توجہ کرنی چاہیے. اور میری ماں بہنوں میں آپ کو بتاؤں, مہر یہ آپ کا حق ہے. آپ جو ہے راضی خوشی کوئی 500 کہتا ہے تو بھی راضی ہو جاتی ہیں, 1000 کہتا ہے تو بھی راضی ہو جاتی ہیں, یا آپ اپنا حق چھوڑتی ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا مہر زیادہ سے زیادہ مقرر کریں. بلکہ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ روپے کا معیار بہت گھٹ چکا. آج اگر 1,000 نوٹ کسی کا مقرر ہوتا ہے تو 10 سال کے بعد اس 1,000 کی حیثیت 100 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اس لیے میں اس عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں اور اپنے مبلغین سنی دعوت اسلامی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں جائیں یہ پیغام عام کریں کہ نوٹ سے جتنا بھی مہر مقرر کرنا ہو کیجئے, لیکن اس کے ساتھ کچھ مہر سونے اور چاندی کی شکل میں بھی ضرور مقرر کیجئے. اس کا نقصان ہماری ماؤں بہنوں کو اس وقت ہوتا ہے جب 20 سال بعد ان کو مہر ادا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ مہر مقرر ہوا تھا 1,000, آج اس کی حیثیت 100 روپے کی بھی نہیں رہی, تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور اگر یہ مہر سونے چاندی کی شکل میں مقرر ہو تو ان کا یہ نقصان کبھی نہیں ہوگا. اس لیے اس پیغام کو عام کیا جائے کہ سونے اور چاندی کی شکل میں بھی مہر مقرر کیا جائے. اور ماؤں بہنوں سنو, تم بھی کوشش کرو کہ تمہارا مہر سونے اور چاندی کی شکل میں مقرر ہو. تو یہ مہر مقرر کرنے کا آج کل کا جو رواج ہو یہ کہ گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ یہ مقرر کر کے آپس میں طے کر لیتے ہیں, دلہن کو تو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا مہر مقرر ہوا. ایسا نہیں چاہیے, دلہن کا یہ حق ہے. بچیاں شرمیلی ہوتی ہیں اس لیے وہ کہہ نہیں پاتی ہیں, مگر ہونا یہ چاہیے کہ یہ لوگ گارجین جو ہوتے ہیں آپس میں جو بھی بات کریں اپنے گھر میں بتائیں, اور بچیوں کی ماں ان کی بھابیاں ان کو بتا دیں کہ اتنا تمہارا مہر مقرر ہوا ہے, تم کو بھی کچھ کہنا ہو تو کہو. تو وہ بچیاں اپنی ماں سے اپنی بھابیوں سے ضرور کہہ لیتی ہیں اور ان کے ذریعے بچے کی بات کو سن لیا جائے. اگر وہ زیادہ کہتی ہے تو اس کی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے, توجہ کی جائے, بلکہ اس کی بات کو قبول کیا جائے.